سر کا مسح کرتے وقت سر کے شروع سے پیچھے کی طرف چلے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس میں عرب کے اشعار بھی ہے مقر مفر مقبل مدبر معا. یہ مقدم الراس ہے، یہ مقدم ہے نا، اور یہ مؤخر ہے. تو مسح کس طرح شروع کیا ہے؟ یا خدا ہے ہم وقت مسح ہوتا تھا، پیغمبر صحابہ تابعین، اور اتنا سخت اختلاف ہے آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد صلاۃ ہے نا، تو صلاۃ میں کتنا اختلاف ہے. رفع یدین ہے یا نہیں یہ بھی اختلاف ہے تو کہاں تک ہے؟ اور اللہ اکبر ہے یا اللہ اکبر ہے، اللہ افضل ہے یا اللہ کیا چیز ہے؟ اور قبل رفع الیدین یا بعد رفع الیدین؟ کیا خدایا. نماز میں تقریباً 700 اختلافات ہیں. حضرت الاستاذ مولانا سے اپنے معارف السنن نے تعجب کیا ہے. تو یہ مقدم کہلاتا ہے کہ آدمی مسح شروع کرے تو یہاں سے چلے اور پیچھے کی طرف چلا گیا الی مؤخری. بدأ من مقدم راسه وراح الی مؤخر راسه. اب واپس آنا ہے، کس طرح آنا ہے یہ بھی اختلاف ہے. سجید الدین کاشغری نے منیہ کے اندر بحوالہ محیط لکھا ہے کہ پہلے تو اس طرح کریں اور صرف یہ انگلیوں کا حصہ جو ہے یہ لے جائے، پھر یہ جو تلوے رہ گئے یہ سائڈوں پہ لے آئے، پھر یہ انگلیاں رہ گئی یہ کانوں میں ڈالے، پھر یہ رہ گیا یہ ادھر لگائے، پھر یہ رہ گئے. بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن محقق ابن الامام نے کہا ہے کہ سجید الدین نے تکلف کیا ہے لا اصل له روایت ولا درایت. سیدین کاشغری غریب کو برباد کر لی. صاحب منیت المسلی. دو کتابیں ایسی ہیں جو خود اہم نہیں ہیں، ان کے علوم اہم ہیں. ایک منیہ ہے، اس کی شرح ہے دو صغیری اور کبیری. ابن عابدین نے لکھا ہے، میں نے ساری فقہ اس سے لیا ہے. اور خلاصہ کیدانی وہ 12-13 صفحے. تو طریقی نماز کیدانی اور گر ندانی خلاصہ کیدانی ایسے ہو شعر. اور اس کی شرح لکھی ہے لطف اللہ دوری نے 22 جلدوں میں. خلاصہ کیدانی کی شرح ہے، خلاصہ الفتاوی کی نہیں ہے، غلط کسی نے لکھا. 22 زخمات جلدیں، گویا کہ فقہ حنفی مکمل اس میں. ہمارے دوست قاری احسان صاحب سے پتہ چلا کہ 15-20 شرح اور بھی اس کی ہے خلاصہ کیدانی کی. کوئٹہ کاسنی روڈ پر مکتبہ غزالی والا قاری احسان، اس کو کرامت حاصل ہے کتب میں. کائنات کے چپے چپے سے نایاب کتب اس کو معلوم ہے. بالکل عجائب و غرائب ہے اس شخص کے احوال. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں گے. میں جب طالب علم تھا اور رابعہ پڑھتا تھا بنوری ٹاؤن میں 73 میں، تم میں سے بہت سارے پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ماؤں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی. اور اس میں اس وقت ایک عالم تھے فضل حق ممتاز، ناتا خان روڈ جامع مسجد میں خطیب تھے. ان کو کوئی دوست مصر سے فتح القدیر لے آیا ابن الحمام کی، بہترین کالی جلد چمڑے کی، سفید کاغذ پر لٹے کی طرح چمکتے ہوئے چپائی. لیکن اس میں ایک جلد رہ گئی تھی، دوسری تھی یا تیسری تھی. اب وہ روزانہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی کتاب فقہ کی دے دے، یہ لے لے، میں ناقص کتاب نہیں رکھتا.
مجھے بڑا افسوس تھا، لیکن افسوس وہ اتش حالات تھا تو وہ دشمن ہے. ایک کف دست سا دو بازو، افسوس صد افسوس. تو زمانہ گزر گیا، وہ کتاب انہوں نے کہیں بیچ دی، کیا کیا پتہ نہیں چلا. میں نے 8-10 دفعہ قاری صاحب کے سامنے ذکر کیا، تو ایک دن قاری صاحب نے کہا کہ آپ کوئٹہ کب آئیں گے، مہمان کب بنیں گے؟ میں نے کہا میرا ارادہ نہیں ہے. کہا مولانا فضل حق ممتاز کی فتح القدیر دینی ہے آپ کو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا فضل حق ممتاز والی فتح القدیر آپ کو پیش کروں گا. میں نے کہا میں یہاں سے کوئٹہ پیدل آ جاؤں گا. اس کتاب تو مجھے معلوم تھی کیا چیز. میں نے کہا وہ جلد اس میں کم ہے، کہ وہ تیسری جلد کم تھی، وہ بھی تلاش کر کے لایا. لا الہ الا اللہ. خیر میں نے سمجھا یہ ویسے کہہ رہے، پہلا موقع تھا. 15-20 دن مہینے بعد میں کوئٹہ گیا، ان کو کہا آئے آپ، دوپہر کو آپ کی دعوت ہے اور فتح القدیر پیش ہو جائے گی. وہی نسخہ اور وہی جلد غائب تھی، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، اس میں لگا کے پیش کر دیا. میں نے مدینہ منورہ کے ایک کتب خانے میں وفیات العیان کی پہلی جلد پر شقائق نعمانیہ دیکھی تھی. دنیا کے علماء کو کہا، سب نے کہا یہ بات صحیح نہیں. وفیت العیان کی پہلی جلد پر شقائق النعمانیہ کہیں نہیں ہے. میں نے کہا میں نے دیکھی، کا مغالطہ ہوا. قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب نے کہا آپ کے لیے جلد نکال کے رکھیے، پہلی جلد اور مکمل شقائق النعمانیہ. اس دفعہ جب گیا تو لے کے آیا. عجائب و غرائب ہے، ناپید اور نایاب، نادر الوجود، ناممکن کتاب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور نہایت سخی و قابل احترام آدمی. ایک دفعہ میں نے البحر الرائق ایک شخص سے خریدی، قلمی آدھی. تو میں نے کہا آدھی کتاب ہے. تو قاری صاحب نے ایک دن کہا کہ رات کو آپ ہمارے گھر آ جائے، ایک اور شخص کو بلاتا ہوں، اس کے پاس بقیہ آدھی ہے. اس کو بلایا اور واقعی وہ اکٹھی ہو گئی، ایک بن گئی. جہاں سے پہلی رہ گئی تھی دوسری وہیں سے شروع ہو گئی. یہ کرامات ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو دیتا ہے. تو مقدم الراس اس اگلے حصے کو کہتے ہیں، اور مؤخر پیچھے کو کہتے ہیں. اصل میں اشکال یہ ہو گیا کہ بعض احادیث میں اس طرح وارد ہے کہ بیچ میں ہاتھ رکھے آ گیا ہے ہاذا مقدم، پھر ہاتھ رکھ کے پیچھے چلا گیا ہاذا مؤخر. یہ کتنی عجیب بات ہے. سر کے بیچ میں ہاتھ رکھو، آگے اور پیچھے جاؤ، بظاہر مشکل ہے اس طرح. تو راویوں کے علم پر بھی انحصار ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس روایت کی یہ بنیاد ہے. ابھی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہے، امام مسلم کے بھی ہے، لیکن صحیح میں تو مجھے ان سے کوئی روایت یاد نہیں ہے. ممکن ہے الادب المفرد میں ہو یا تاریخ میں ہو. قال حدثنا مان بھی کبار میں سے اور مالک کے مشہور تلاميذ میں سے. قال حدثنا مالک بن انس امام دار الہجرہ امام المدینہ صاحب الموطا صاحب المذهب المشروع المنتشر في العالم، عن عمرو بن يحيى من مشايخ مالك ومن كبار التابعين او تابعيهم، عن أبيه يحيى عن عبد الله بن زيد المازني رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن زید دو ہے، ایک عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہے، وہ صاحب الاذان ہے، سوائے اذان کے ان سے کوئی روایت نہیں ہے. وَكَفَى لَهُ فِي الْأَذَانِ فَخْرًا وَشَرَفًا، وہ ایک ہی بہت ہے. کائنات کی جملہ نماز اس کی اذان سے ہو رہی. اور عبداللہ ابن زید دوسرا مازنی ہے، بنو مازن قبیلہ ہے، اس کا باشندہ ہے.
جب بھی عبداللہ ابن زید آئے اور مسئلہ اذان کا نہ ہو تو ابن عبد ربی نہیں ہے بلکہ ماضی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسه بیدیہ، آپ نے سر کا مسح کیا دونوں ہاتھوں سے. فاقبل بهما، آگے کی طرف سے گئے، وادبر پھر پیچھے گئے. بدأ بمقدم راسی، اگلے سے شروع کیا. ثم ذهب بهما الى قفاه، پھر گدی کی طرف گئے. ثم ردهما، پھر پیچھے لے آئے. حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، یہاں تک کہ اس جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. ثم غسل رجليه، بعضوں نے حضرت کا دوبارہ پلٹنا استیعاب کے لیے مفید کہا ہے، اور بعضوں نے مسح میں تکرار کے لیے کہا ہے. اور سبیت الدین کا اشغری اور صاحب المحیط کی رائے یہ ہے کہ بچی ہوئی جگہ کے لیے ہے. وفي الباب عن معاوية والمقدام وعائشة رضي الله عنه. حديث معاوية أخرجه أبو داود، وحديث المقدام أخرجه أبو داود، دونوں ابو داود میں. وحديث عائشة أخرجه النسائي. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد اصح شيء في هذا الباب واحسن، یہ حدیث اصح بھی ہے اسناداً اور احسن ہے کیفاً فی المسح. یا ایک طریق سے اصح ہے دوسرے سے احسن ہے، یا یہ کہ اصح ہے باعتبار منطوق کے اور احسن ہے باعتبار مفہوم کے. وبی یقول الشافعی و احمد و اسحاق رحمہ اللہ. چلو باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس. اب ایک وجہ بتائیں گے کہ ہاں پیچھے سے بھی مسئلہ شروع کر سکتا ہے. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة نہیں، قتيبة ہوتا ہے غیر منصرف ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن مفضل. اتنا جو حدیث تک ہے منصرف اور غیر منصرف نہیں جانتے کہ بھائی اس میں علویت بھی ہے اور تا بھی ہے، دو سببان پائے گئے بس ہو گیا. معافی سببان من الصرف و یمنع من الصرف، وحکمہ اللہ کثرت علیہ ولا تنوین. اور غیر منصرف کا معنی ہے کہ اس پر کثرہ و تنوین نہیں ہے. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معبد بن عفراء ان النبي. توجہ خوش آوازی پر مت کرو، خوشخوانی راحجت نیس، درست خوانی بیداری، بہترین پڑھو یعنی صحیح پڑھو. عن الربيع بن معبد بن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه مرتين بدا بمؤخر راسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود وقد ذهب بعض أهل العلم. یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پڑھنا کس طرح چاہیے. حدیث عبداللہ ابن زید اصح من هذا واجود، یہ ایک جملہ ہے، اور وقد ذهب بعض اهل الكوفہ یہ دوسری بات شروع ہو گئی. تم واجود ماں باپ کے ساتھ پڑھتے ہیں. باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس، سر کے پگلے حصے سے بھی شروع کر سکتا ہے. اگلا یہ اگلا حصہ ہے نا، یہ پگلا ہے. میری اپنی اردو بھی ہے، اردو میں میرے قاعدے بنے ہوئے ہیں، سائنسوں میں بن سکتے ہیں نا. ایک چھوٹی سی بچی یہاں پر بیٹھی تھی، اس نے دوسری بچی سے پوچھا کہ آپ لوگ پختون ہیں یا اردو ہیں؟ حیران ہو کہ میں نے کہا اللہ ہوگا، جب پختون ہو سکتا ہے تو اردو بولنے والے اردو ہو سکتے ہیں. بیٹا سے پختانی ہے کہ اردانی، یعنی اردو بولنے والے. یہ تو ملکہ زکات سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا اگلا حصہ، یہ ہو گیا پگلا حصہ. سرفراز خان صاحب نے انوار القرآن میں پوچھا
کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس کو لپ کہتے ہیں. تو حضرت نے کہا نہیں، لپ نہیں کہتے، پنجابی میں اس کو ڈک کہتے ہیں. وہ پنجاب میں رہا ہے، اس وقت تو میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن جب یہاں پہنچ گئے تو 600 کتابوں کی ان کو اردو بھیجی کہ اس کو لپ کہتے ہیں. 600 کتابوں کا پورا رسالہ ہے، نور العلوم میں آ جائے گا. لپ کہتے ہیں، اصل میں اس کو پشتو میں لپ کہتے ہیں، لپا. مولانا پختون میں نالوئی جڑتا تھے پختو ہوئی، وہ اردو کی ہوتا لپ نہیں چڑھیا. لپ کہتے ہیں اس کو، لپ. اس کو چنو کہتے ہیں اردو میں. پنجابی میں جو کہے وہ کہتے رہے، پنجابی ان کو اعتبار نہیں. مصطلح زبان جو کائنات کی ہے وہ عربی اور فارسی کے بعد اردو ہے. تو ہندوستان میں اردو ہر دل عزیز زبان ہے. لپ کہتے ہیں، لپ. یہ لپ ہے، لپ بھر بھر کے، اور یہ ایک ہاتھ چنبو ہے. پختوں کی یہی تھا، لپ وہی بلتا چنبو ہے یا چن دے. اچھا جی، باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل، یہ ائمہ مشہورین حفاظ متقنین ہیں. ان عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ جلیل القدر تابعی ہے. بعضوں نے عبداللہ کو بھی کہا، صحیح ہے کہ محمد ابن عقیل تابعی ہے اور عبداللہ نہیں ہے. بعضوں نے عبداللہ کا لقب بعض صحابہ سے بتایا ہے، بیٹے کا. عن ربیع بنت معوذ ابن افرا، ربیع بیٹی تھی معوذ کی اور وہ بیٹا ہے افرا کا. افرا کے لیے ضروری نہیں کہ یہ عورت ہو. احیانا ينتسب الى القبیلہ فتحت الصیغہ کالانثی. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ مرتين، حضرت نے سر کا مسح کیا 2 بار. وہ 2 بار نہیں کیا، اگلے سے شروع کر کے پگلے پہ آئے. یا پگڑی کو سیدھا کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ ایسا کیا تو صحابی نے سمجھا کہ شاید دوسری دفعہ مسح ہو رہا ہے. بدأ بمؤخر راسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، دونوں کانوں کا بھی مسح کیا ایسا. ظہورهما وبطونهما، یہ چونکہ کلتیہما سے بدل واقع ہے تو بدل مبدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، کلتیہما. جاءنی زید، تو پھر آپ کہتے ہیں شیطان خبیث. کیوں؟ اسی کے بدل ہے، صفات نہیں ہے. اگر صفات ہو تو پھر العاقل الخبیث ہو، کیونکہ موصوف کے لیے جب معرفہ اور صفات معرف لانا پڑے گا. یا آپ کہتے ہیں جاءنی زید عاقل عالم شریف. اچھا جی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشدی کلتیہما یعنی ظہورہما و بطونہما، کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہی ظہور ہے اور کانوں کے اندر بطون ہے. قال ابو سعد حدیث حسن، حدیث عبداللہ بن صح من ازواجہ، عبداللہ ابن زید کے بھی جو پہلے ڈگری وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اسے معاملہ صاف ہے. وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح اس طرح کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مسح کرے آگے سے جائے پیچھے، پھر پیچھے سے آ جائے آگے. وكيع بن الجراح وہی ہیں جو امام شافعی کے استاد ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے من اصحاب ابی حنیفہ بھی کہا گیا ہے. چلو اب ان 2 ابواب سے یہ پتہ چلا کہ شاید مسح کے اندر بھی تکرار ہے غسل کی طرح. تو امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا، باب ما جاء ان مسح الراس مرۃ. یہ باب ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہے. شوافع و حنابلہ کے نزدیک
بلکہ راجح یہ ہے کہ احمد بن حنبل، مالک، ابو حنیفہ تینوں کے نزدیک تسلیس فی المسح مکروہ ہے، لئلا یسیر المسح غسلا، بار بار مسح کرنے سے غسل بن جائے گا۔ اور امام ابو داؤد جو مذہب حنابلہ کا جرنیل ہے وہ اخیر میں کہتے ہیں وَأَحَادِيثُ عثمان الصحاح تدل على ان المسح مرة واحدة، عثمان کی احادیث جو حد درجے صحاح ہے اور مسح کے باب میں اساس ہے وہ بتاتی ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے۔ باب ما جاء ان مسح الراس مرۃ، سر کا مسح ایک بار ہے۔ چلو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح راسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر۔